السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے ایک پروگرام میں، منیزہ جہانگیر صاحبہ کے پروگرام میں۔ انہوں نے سوالات کیے کہ کیا عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، جس پر مختلف جوابات ملے ان کو۔ یہ 62(1)(f) جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ صادق و امین کون قرار پایا ہے یا نہیں، کیا عمران خان صاحب صادق و امین قرار پاتے ہیں اس پیمانے کے تحت یا نہیں۔ دیکھیے جو انٹرویو ہوا خاور مانیکا صاحب کا، اور جس میں ان کے انٹرویو کے بعد ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی آئیں، بلکہ لیکڈ آڈیوز آئیں، جس میں یا ریلیزڈ کہہ لیں، کہ جس میں خاور مانیکا صاحب یہ اعتراف کر رہے تھے کہ بشریٰ بی بی تو پاک دامن بیوی ہیں، بشریٰ بی بی نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن اسی بشریٰ بی بی کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو مجھے بشریٰ، اور ایک دوسری ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بشریٰ بی بی ہیں انہوں نے 4 دن پہلے، نکاح سے 4 دن پہلے یہ بتایا تھا کہ میں نکاح کر رہی ہوں، آپ بچوں کو بھیجتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں ایسا۔ تو یہ زاہد گجکوری کے صاحب کے ساتھ کی گئی گفتگو ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں نا کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عدت والا کیس ہے نا، وہ مجھے تو ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا تھا، اور جو بشریٰ بی بی نکاح کر رہی ہیں تو ایک رخ الگ ہے، یعنی کہ 180 ڈگری کراس ہے اس میں، کہ تضاد پر تضاد۔ اسٹیٹمنٹ اور اس وقت کی اسٹیٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل۔ تو خاور مانیکا صاحب نے یہ اعتراف کر تو لیا ہے نا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ جب بھی کوئی بھی گواہ، کوئی بھی ایویڈنس، یا آپ یہ دیکھتے ہیں نا جو عدالتیں کیا دیکھتی ہیں، سب سے پہلے کہ ایک گواہ کا بیان دوسرے گواہ کے بیان سے الگ ہے، یا پھر ایک گواہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اپنی پچھلی اسٹیٹمنٹ سے، یا پھر ایک جو مدعی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ پچھلی اسٹیٹمنٹ، تو یا تو وہ اسٹیٹمنٹ صحیح تھی یا پھر یہ صحیح ہے، کوئی ایک تو صحیح ہوگی اور ایک تو غلط ہوگی، ظاہر ہے۔ اور یہ وہی ہے نا جن کا گلف میں انٹرویو چھپا 8 جنوری 2018 کو کہ بشریٰ بی بی تو پاک دامن ہے، ایسی تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو انٹرویو دیا شاہ زیب خانزادہ صاحب کو، جس میں اب یہ بحث چل پڑی ہے کہ کیا ہم جو چادر و چار دیواری کا تقدس ہے، جس کو ہم یہ سب کہتے تھے نا کہ صاحب یہ پامال نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب پاکستان کی سیاست میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی کے خلاف اگر کوئی کیس نہیں مل رہا آپ کے پاس تو آپ دوران عدت نکاح کیس لے کر آتے ہیں، پھر آپ ٹیرین وائٹ لے کر آتے ہیں کہ کسی کی جو جسے کہنا کہ ناجائز بیٹی، پھر کو نیشنل چینل پہ بیٹھ کے اتنے بڑے اینکر اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ اینکر صاحب کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اور اس کا عمران خان صاحب کا ایک افیئر دینے کی رنگ دیا جاتا ہے کہ یار دیکھیں یہ افیئر کیسے ہوا۔ پھر ایک شوہر سے، ایک سابقہ شوہر سے اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں آپ یہ پوچھیں، جو کہ سابقہ خاتون اول بھی رہی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، آپ یہ پوچھیں کہ آپ کی بیوی کی جو جسے کہنا کہ عمران خان سے ملاقات، پھر ان کا جانا بنی گالا، پھر یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے نیشنل ٹیلی ویژنز پر۔ صحافتی معیار جو ہے وہ بہت حد تک گرا ہے، اور جسے کہنا کہ اس سے آگے اور کتنا گر سکتا تھا جو صحافتی معیار ہے۔ تو دیکھیے منیزہ جہانگیر صاحبہ آج ٹی وی پر شو کرتی ہیں، اور ان کے شو میں جہانگیر جدون صاحب تھے، اور بیرسٹر حسن رضا پاشا تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے۔ تو انہوں نے مختلف آراء کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر جو کیس بنا ہوا ہے غیر شرعی نکاح کا، اس میں اگر وہ قصوروار قرار دیتے ہیں تو کیا یہ معاملہ پھر 62 کی طرف جائے گا؟ تو جہانگیر جدون صاحب نے اس پر جواب دیا کہ پہلے بھی چینلز اس طرح کے سوال کرتے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ یہ پرسنل چیز ہے، آئی ول ناٹ کامنٹ آن اٹ۔ دیکھیے یہ جہانگیر جدون صاحب نے کہا نا کہ وہ انہوں نے اپنا ایک پرنسپل اسٹینڈ بنایا ہوا ہے اس پر کہ وہ کسی بھی سیاستدان کے حوالے سے دیکھیے ایشوز پر آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو سیاسی اختلافات رکھیں، لیکن یہ بہت ہی ذاتی معاملہ ہے۔ جس طرح پھر اسی کے بعد منیزہ جہانگیر صاحبہ نے کہا لیکن اس پر کامنٹ ہوتے بھی ہیں، اور اگر اس طرف معاملات جاتے ہیں تو پھر ایک اور وزیر اعظم جو ہے 62 کی بھینٹ چڑھ جائے گا۔ تو اس پر حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ فیملی میٹرز ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست طور پر
یہ استعمال نہیں ہونے چاہیے, سیاست کو ان سے دور رکھا جانا چاہیے. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا حسن رضا صاحب نے کہ جہانگیر جدون کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا, یہ سب ان کا پرسنل میٹر ہے. آئی تھنک ہمیں اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اب سیاسی جو معاملات ہیں نا وہ اب ہم غیر سیاسی حوالے سے ڈسکس ہو رہے ہیں نا, کہ عمران خان صاحب کسی سیاسی حوالے سے اگر ڈسکس ہو رہے ہوتے, مثال کے طور پر اگر توشہ خانہ کیس ہی ہوتا نا یا کوئی دوسرا سیاسی معاملہ ہوتا, ان پر کوئی الزام بھی ہوتا تو اس میں دوسروں کو, یا پھر نیشنل ٹیلی ویژن میں, یا آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کے لاؤنج میں لگا ہوا جو ٹی وی ہوگا تو انہوں نے تو چینل بھی سوئچ کر لیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ سید اقرار الحسن صاحب انہوں نے یہ کہا کہ میں دوران انٹرویو, جب یہ انٹرویو لائیو دکھایا جا رہا ہے یا پھر نشر کیا جا رہا ہے تو میں نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو گھٹیا ترین الزامات, اور آپ کسی کے بیڈ روم کی باتیں نیشنل ٹیلی ویژن پر کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیا مناسب دیتا ہے, کیا زیب دیتا ہے ایسے اینکرز کو یا پھر ایسے ادارے کو کہ وہ انٹرویو کریں اور اس کے بعد اپنی ریٹنگ بتائیں, کہ بڑے دھڑلے سے بتائیں کہ ہماری جو دیکھیں ہم GRP, TRP, جنرل ریٹنگ پوائنٹ, ٹوٹل ریٹنگ پوائنٹ, وہ دیکھیں ہم نے تمام چینلز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب آپ پھر یہ بھی منیزہ جہانگیر صاحبہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی پھر اسی طرح کا سوال کیا, تو جس پر انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی کمزور مقدمہ ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں کچھ نہیں ہے. مطلب منیزہ جہانگیر صاحبہ تو خیر مسلسل یہی سوال کیے جا رہی تھی. دیکھیے منیزہ جہانگیر کی میں بات نہیں کر رہا, میں تو شاہزیب خانزادہ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل کی, یا پھر جیو جو دعویٰ کر رہا ہے ریٹنگ بہت بڑھ گئی ہے, اور ریٹنگ بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے, کیا پھر آپ اتنے گر گئے ہیں تو ریٹنگ کو تو بڑھنا تھا. آپ ایک چیز دیکھیے کہ جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں جو کہ نازیبہ مواد یا پھر جو دوسری ویڈیوز جو جسے کہیں نا غیر اخلاقی ویڈیوز, تو ان کی ریٹنگ تو پھر جیو نیوز سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے. اگر ریٹنگ کا پیمانہ آپ کی کامیابی سے جوڑا جائے تو پھر یہ بھی بتانا ہوگا کہ ٹک ٹاکرز یا پھر وہ جو جسے کہیں نا غلیظ ترین کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں, تو پھر وہ تو جیو نیوز سے بھی آگے نکل گئے ہیں, وہ تو جیو نیوز سے بھی زیادہ کامیاب ہیں. کنٹینٹ کو پسند کتنا کیا جا رہا ہے, پسند کتنا کیا جا رہا ہے, ہو سکتا دیکھیں دیکھنے والے تو ہوں گے نا, دیکھنے والے ہوں گے, لیکن کیا وہ دیکھنے والے آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. یہ ایک ایسا صحافی جو کہ عمران خان پر تنقید کرنے والا صحافی, ایک ایسا صحافی جو عمران خان کی جو نجی زندگی پر تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے نا یار. جو شاہزیب خانزادہ صاحب ہیں نا, ایک تو وہ بڑے دھڑلے سے یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ میں ہوں شاہزیب خانزادہ, تو پھر شاہزیب خانزادہ کے ساتھ تو دیکھیں اس میں پھر آپ یہ بتائیں نا کہ جو بھی تنقید ہونی چاہیے وہ ایشو بیس ہونی چاہیے, پرسن بیس نہیں ہونی چاہیے. آپ موضوع پر رائے دیں, آپ رائے پر رائے نہ دیں, آپ شخصیت پر رائے نہ دیں, آپ کسی کی ذات پر رائے نہ دیں, آپ کسی سے سیاسی اختلاف رکھیں, اس کے جو بھی سیاسی موضوعات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, ان پر بات کریں اور بتائیں کہ یار یہ دیکھیں عمران خان صاحب, یہ بلین ٹری سونامی, یہ BRT, اور پھر اور کوئی بھی سیاسی رہنما ہو, لیڈر ہو, اس کی ذاتی زندگی کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. عمران خان کے سخت مخالف بھی اس بات سے ہم ایگری کرتے ہیں. دیکھیے تو سب سے بنیادی ترین بات یہ نا کہ اب کیا عمران خان صاحب اس کیس سے کیا نااہل ہو جائیں گے, ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا. اگر جو حالات دیکھ رہے ہیں نا جس حوالے سے جا رہے ہیں, تو اس میں تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا نا کہ تمام تر جو آشاریے ہیں آئین و قانون کے, تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن کیا پھر ایک عورت جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو عدت ہے مکمل ہو گیا یا نہیں ہو گیا, تو یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس نے اگر کہا کہ ہو گیا, اور بشریٰ بی بی کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ان پر بھی جانا چاہیے نا کہ جو خاتون اس سے متعلقہ بھی ہیں اور متعلقہ بھی ہیں, طلاق بھی ان کو ہو گئی ہے اور وہ اس سے ریلیونٹ بھی ہیں, تو ان کی بات ہمیں زیادہ اہم لگتی ہے. باقی جو صحافی کہہ رہے ہیں, اینکرز کہہ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے یہ تو غیر ضروری یا ثانوی باتیں ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو
حالات کے حساب سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں، اور کتنی بار ہوں گے. تو باقی یہ ہے کہ اس کیس میں اتنی جان نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جس نے اپنے جو عدت کا تعین خود کرنا ہوتا ہے، اس عورت کا اپنا بیان ہے کہ میرا مکمل ہو گیا، تو ہمیں اس کے بیان کی طرف دھیان دینا چاہیے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.